اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لاسٹ اینڈ فائنل ایپیسوڈ ہے، آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا حجۃ الوداع کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، کیونکہ اسلام کے ہر ارکان نہ ایک ہی دم فرض نہیں کیے گئے تھے، ایک وقت میں ہی فرض نہیں کیے گئے تھے۔ پہلے نماز فرض کی گئی، پھر کچھ سالوں کے بعد روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، پھر حجۃ الوداع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایک سال پہلے یعنی 9 ہجری میں فرض کیا گیا تھا۔ اسی لیے یہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ الوداع حج تھا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے زندگی کا آخری حج تھا، تو اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حجۃ الوداع میں بہت زیادہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور حج کے ارکان بتاتے ہیں، کس طرح حج کیا جاتا ہے کہہ کر۔ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا میں نے تم تک یہ بات نہیں پہنچا دی، یعنی کہ دین کا پیغام نہیں پہنچا دیا کہہ کر صحابہ کو کہتے ہیں۔ تو سب لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، کہ اللہ تو پھر گوار ہے نا، اللہ تو گوار ہے نا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے ہیں۔ اور اسی وقت پہ سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کہہ کر۔ یہ عرفے کا دن تھا، اور اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہوگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ کے پاس تمہاری پوچھ ہوگی ان کے حق میں کہہ کر۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ ہم جس چیز کے ہم پر ذمہ داری ہوتی ہے نا، اس پر ہم کو پوچھ ہوگی۔ جیسے کہ ایک راجہ اس کی بادشاہت کے بارے میں، اس کے لوگوں کے بارے میں اس کو پوچھ ہوگی، کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور مرد کو اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کی بیوی، اس کے بچے، تمام لوگوں کے، جتنے بھی اس کے اوپر ماتحت کے لوگ ہیں سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور بیوی کو اس کے بچوں کے بارے میں، کیونکہ ان کی تربیت کی اس کی ذمہ داری ہے، تو ہر ایک کو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہہ کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کہتے ہیں کہ پوچھ ہوگی عورتوں کے بارے میں، تو ان کے حق اچھے سے ادا کرو کہہ کر۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کل ایک مسٹیک کر دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سجدہ سہو کیا تھا، معاف کرنا، سجدہ سہو نہیں بلکہ سجدہ شکر کیا تھا۔ 3 طرح کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ شکر، جو بھی ہم کو اگر کوئی اچھی خوشخبری مل جاتی ہے اللہ سے شکر گزاری میں سجدہ کرتے ہیں۔ ایک سجدہ سہو، جب نماز میں ہم لوگ کتنے رکعت بھول جائیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور سجدہ تلاوت، جب بھی قرآن میں پورے 15 بار تلاوت ہے، یعنی کہ 15 بار آیت کے آخری میں سجدہ آتا ہے، تو ہمیں سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 طرح کے سجدے ہیں، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید جاننا ہے تو مجھے کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کے بعد بھی کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ ایپیسوڈز کو، مطلب صرف یہ ایپیسوڈز نہیں بلکہ میں انشاءاللہ آج رات اناؤنسمنٹ کروں گی ایک چھوٹا سا، تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اناؤنسمنٹ ہوگا کہ میں اس کے بعد بھی انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی کہہ کر، اور میں دعا بھی بھیجوں گی رات میں انشاءاللہ، تو آپ لوگ دیکھیے گا۔ آج رات میں ایک اناؤنسمنٹ والا چھوٹا ویڈیو بھیجوں گی اور ایک دعا کا، صرف اس میں خالص دعا ہی ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگ دیکھیے گا۔ تو اس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کرتے ہیں، اور حج آخری حج ہوتا ہے، اور چلے جاتے ہیں مکے سے چلے جاتے ہیں مدینہ۔ جب پہنچتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دنوں کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کے سر میں مزید درد ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت خراب تھی، بہت بگڑ چکی تھی، اور وہ بہت بخار میں تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں سے پوچھتے ہیں، میں آج کس کے پاس جاؤں گا، میں آج کس کے پاس جاؤں گا؟ تو سب بیویاں مشورہ کرتی ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو وہ جہاں چاہیں وہ چلے جائیں، مطلب وہ جو بیوی کے پاس رہنا چاہیں ان کے پاس ہم ان کو رکھیں گے کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں آتی ہیں اور کہتی آپ کو جہاں جانا ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک لے کر جایا جاتا. انہیں چلنا بھی نہیں آ رہا تھا، سبحان اللہ، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں یعنی کہ 4 دن، ان کے وفات سے 4 دن پہلے سے نماز پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امام بناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر لیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے. اسی لیے نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے. یہاں پر بستر پر لیٹ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طبیعت خراب ہے پھر بھی وہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو بنانے جاتے تو ان بے ہوش ہو جاتے اور گر جاتے. سبحان اللہ، یہ حالت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب صحابہ ان کو دیکھنے آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اتنی تیز بخار ہے، 2 آدمیوں کی بخار ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی زیادہ آزمائش اتنا ہی زیادہ اجر. سبحان اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ان سے ملنے آتی ہیں، ان کی عیادت کے لیے آتی ہیں، انہیں دیکھتی ہیں، جاتی ہیں. تو میں نے یہ والا ایپیسوڈ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ان کو دیکھنے آتی ہیں اور یہ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی اتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ دیکھ کر صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کاش مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں آتی جس تکلیفیں سے وہ گزر رہے کہہ کر. تو ان کی دوسری بیویاں چڑھاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صفیہ اس کے قول میں سچی ہے کہہ کر ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مانڈی پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا رقیہ پڑھتی تھی، یعنی کہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر آپ کے گھر والے کوئی بھی بیمار ہے یا میاں بیوی بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، تو اس کو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں آپ لوگ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پھونکتی ہیں. وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر دم نہیں کرتی. دم کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے سورے پڑھیں آپ اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ پھونکے، جیسے کہ آپ کا لباب اپنے ہاتھوں پہ گرے، پھر جہاں پر آپ کو تکلیف ہے وہاں پر مل لیں. تو اگر آپ بہت طبیعت خراب ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے گھر والوں سے کہیں، جو بھی ہے آپ کے گھر میں، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، ان سے کہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں ان پر رقیہ پڑھتی، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی لباب سے، اور وہ اپنے ہاتھوں پر ان کے ہاتھوں سے میں ملتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی برکتوں کی وجہ سے میں ان کے ہاتھوں پر پھونکتی، ورنہ وہ خود ہی کر سکتی تھی، لیکن ان کے ہاتھوں کی برکتوں کی وجہ سے میں ان کے ہاتھوں کے اوپر پھونکتی اور ان کے جسم پر ان کے ہاتھوں کو پھیرتی کہہ کر عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اے ام المومنین، آپ کو اتنی میڈیسن کے بارے میں کیسے پتہ، آپ کو اتنے علاج کے بارے میں کیسے پتہ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے، مجھے حکم دیتے یہ کرو یہ کرو، تو میں ان کو کرتی یہ سب، اسی لیے مجھے اتنا علم ہے علاج کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں کہہ کر وہ فرماتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ان سے ملنے آتی ہے، اور جب ملنے آتی ہے مل کر چلے جاتی ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی ہے ان سے ملنے، وہ بیٹی ملتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، وہ ان کو قریب بلاتے ہیں اور کان میں کہتے ہیں کہ تمہارا والد اس بیماری کے بعد کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، مطلب اس کے بعد میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا کہہ کر. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگتی ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے تم ہی جو پہلی آ کر مجھ سے ملو گی، یعنی کہ میرے وفات کے بعد تمہاری وفات ہوگی. اور یہ سچ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہماری فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ اے فاطمہ، ایسا کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کہ پہلی بار تم رونے لگی اور دوسری بار تم مسکرانے لگی؟ تو وہ یہ بات جب نہیں بتاتی، بلکہ وہ بات بعد میں بتاتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے مانڈی پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں
اور ان کے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں اور وہ مسواک لے کر آتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ مسواک کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں اور وہ مسواک لیتی ہیں، مسواک کیونکہ بہت گھٹ ہوتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی دانتوں سے چبا کر اس کو نرم کرتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرواتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہمیشہ فریش رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اب وہ ان کی وفات کا وقت آ رہا ہے اور وہ اللہ سے ایک دم فریش حالت میں ملنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مسواک کرتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام ان کی روح لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کی روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کی اجازت لیتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی مانڈی پر سوئے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو جاتا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ سمجھ نہیں آتا، بہت رونے لگتی ہے اور ہماری تمام مائیں بہت رونے لگتی ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو تو جیسے جھٹکا ہی لگ گیا تھا، اور ہماری ماں صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیسٹ فرینڈ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ایک یہودی تھی نا، تو یہ تمام بیویاں زیادہ ان سے نہیں ملتے تھے، تو ہر بات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتی، وہ ان کو ایموشنلی ہر طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں نا بہت زیادہ غم میں ہوتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ تو ایک دم چپ ہو گئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو خواب آتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے گھر 3 چاند آ کر گرتے ہیں، کہہ کر ان کے گھر 3 چاند آ کر گرتے ہیں۔ تو جب یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں کہتی ہیں تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں گے کہہ کر، تو صحابہ کہتے ہیں کہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، نبی جہاں پر انتقال کر جاتا ہے وہیں پر اس کو دفن کرنا چاہیے، تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر انتقال ہوتا ہے، وہیں سے پلنگ ہٹاتے ہیں، وہیں سے کھدائی کرتے ہیں، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ مجھے یہ 3 چاند کا خواب آیا تھا، تو میں نے میرے والد ابوبکر کو پوچھا، تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ 1 چاند تو تمہارے گھر آ گرا، بس 2 چاند آنا باقی ہے۔ تو سبحان اللہ، کچھ 2 سال کے بعد ابوبکر اور اس کے 10 سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ دونوں کو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی دفن کیا جاتا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لیتے ہیں کہ ان کے حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن کرنے کو کہہ کر، تو وہ ان کو اجازت دیتی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سوچتی ہے کہ اس کے بعد میں میرے شوہر اور میرے والد کے بازو میں دفن ہونا چاہوں گی کہہ کر وہ یہ خواہش رکھتی ہیں، وہ ان کے بازو میں اپنے لیے رکھتی ہیں قبر، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، جب ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لیتے ہیں، ان کے بیٹے کو بھیجتے ہیں عبداللہ کو، جاؤ جا کر پوچھو، یہ مت کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے، عمر آپ سے اجازت لے رہا ہے، کیا آپ کے حجرے میں ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں مجھے دفن ہونے کی اجازت ہے کہہ کر۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کتنی بڑی خواہش تھی ان کی، بہت بڑی خواہش تھی ان کی کہ وہ اپنے شوہر اور والد کے بازو میں دفن ہو، لیکن جب عمر پوچھتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ مجھے حیا آ گئی اور میں نے عمر کو وہ اجازت دے دی، اور دوسری بار اس نے پوچھ بھیجا تو میں نے دوسری بار بھی اس کو اجازت دے دی، اور یہ 3 چاند تھے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ تمام بیویوں کے قصے تھے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور یہ سب کو غم دے کر چلے گئے تھے، ہم سب کو بھی، اور ہم سب بھی خواہش کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ایسے اعمال کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں، اور اس دن ہمیں ایسے اعمال لے کر جانے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں تو ہم پر فخر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے قیامت کے دن، اور ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور یہ ہمارے تمام امہات المومنین کے سے ہمیں اس دن ملائے، اور ہم خود ان کے منہ سے ان کے قصے سننے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا کہ آج رات میں 2 ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ، چھوٹی اناؤنسمنٹ والی ویڈیو، اور اس میں عید کی نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گی، وہ بہت چھوٹی ہوگی، 6 یا 7 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا ایک دعا کا ویڈیو بھی ڈالوں گی انشاءاللہ
صرف اس میں خالص دعا ہوگی، دعا کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ساری ویڈیوز پسند آئے ہوں گے، بہت زیادہ سنیں، عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔